جی، اور یہ عبرانی کا جو کہہ رہے ہیں نا، یہ مفتی صادق کو کام دیا ہوا تھا، اور مفتی صادق نے وہ لاہور کے جو انارکلی کے چمباروں سے سیکھی تھی عبرانی ہاں وہاں پہ کسی عورت سے سیکھی تھی جی، ہاں جی، وہ جو کوٹھوں پہ کنچنی رہتی ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے پھر، ہاں جی، کوئی کنچنی تو عورت ساتھ تھی۔ میں 2 in 1 مزے لیے تھے انہوں نے، ہوں، تو یہ تھا چکر جناب۔ مفتی اور صادق جو قاضی حوالہ آج اس کی وقت موتین یہ ثابت بہت تھا، جی جی، بڑے کام کے لوگ تھے یہ مرزا ہاں قادیانی کے جی، لیے۔ بہت بہت جی جعفر چلے صاحب آپ بات کیجئے دوسرے دوستوں سے، میں اتنا ہی جی، کافی ہے۔ بس اب اسٹریم کو تقریباً ہماری جو ہے وہ اختتام ہو ہی چکا ہے، 510 کے قریب نیچے جنتا جناردن بیٹھی بھی ہے علی بھائی، اور آج کل اسٹریم خدا کا شکر ہے جتنی اسٹریمیں ہوتی ہیں اس کے اوپر 500 600 650 تک ہماری اسٹریمز میں آتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، جتنے لوگ بھی ہماری اسٹریم پہ آتے ہیں جوائن کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ 3 اور آ گئے زیادہ۔ جعفر صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں گے۔ میں تو سر جی ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مرزائیوں نے تو مرزا کی کتابیں نہیں پڑھی، تو جو صوفیان صاحب نے جو بتایا ہے وہ تو ان کی تو ان کو ہوا بھی نہیں لگی ہوگی۔ بالکل۔ اور دوسری بات یہ میں کرنا چاہوں گا کہ یہ میں نے دیکھا ہے اپنے مولویوں میں بھی اور پادریوں میں بھی، پاکستانیوں کی بات کروں گا جدھر میں رہتا ہوں، کہ یہ زیادہ تر ٹولے مائیے اور سنی سنائی باتوں پر ہی چلتے ہیں، اور مرزا صاحب نے بس وہ سنی سنائی باتیں اور ٹولے مائیے کو سنتا رہا اور اسی طرح ہی وہ پھر لکھتا رہا۔ اور مرزائیوں نے تو بیچاروں نے کبھی اپنی کتابیں نہیں پوری پڑھتے۔ جو مرزائی بھی مرزا کی کتابیں پڑھ لیتا ہے نا پوری، وہ مرزائی رہتا ہی نہیں رہتا۔ ہاں، تو آپ دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے مرضیت چھوڑ دی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، علم تعلیم والے لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں۔ تو یہ مرضیت تو دیکھ، میں نے کمنٹ بھی کیا تھا کہ دنیا میں مادر پتر آزادی جو دی ہے نا مرضیت نے، اتنی کسی بھی مذہب نے نہیں دی، سب مذاہب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میں 15 سال پہلے کی مطلب بات کروں گا کہ میں سمجھتا یہ یورپ میں بہت زیادہ آزادی ہے، لیکن جب میں مرضیت کے نزدیک ہوا تو مجھے پتا چلا کہ یورپ بیچارے تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے۔ بالکل۔ بال جی کسی دوسرے کو ٹائم دے، کیونکہ ویسے بھی ایک گھنٹہ 22 منٹ ہو چکا ہے۔ 1 گھنٹہ 22 منٹ ہو چکے ہیں، اور بہت شکریہ جی۔ جوزف بھائی ایک منٹ کے لیے مجھے ٹائم دیجیے گا، مجھے وہ حوالہ آ گیا ہے سامنے میرے، میں نے وہ PDF نکال لیا۔ دیکھیں جی، یہ مفتی صادق کی کتاب ہے، تو اس میں ان کے جو مرزا صاحب ہیں نا، حضرت صاحب ان کے جو ہے، انہوں نے عبرانی سیکھنے کو کہا تھا مفتی صادق کو۔ اچھا، یہ مشن دیا تھا مفتی صادق کو، اور مفتی صادق عبرانی سیکھنے کے لیے کہاں پہ پہنچے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے پیج نمبر 53 ہے، اور یہ مفتی صادق کی کتاب ہے، اس کی جو آٹو بایوگرافی ہے، لجنا کی طرف سے پبلش ہوئی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے لجنا کی طرف سے پبلش ہوئی ہے، اور اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے پیج نمبر 53 پہ، یہ لکھا ہوا ہے جناب، مفتی صاحب کو جو ہے نا، انہوں نے حضرت صاحب نے جو دینی کام جو ہے نا خدمت کے لیے سونپ دیا تھا، تو حضرت صاحب نے جو فرمایا وہ میں پڑھ دیتا ہوں جتنا میرے سے پڑھا گیا، تو میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے، تو اچھا، مجھے کوئی دینی خدمت سونپیں، یہ مفتی صادق میں حضرت پڑھتا ہوں جی، علی بھائی رک جائیں، اب جی دیکھیں جی، اس کے اندر مزے کی بات دیکھیں، ہم ہاں چاہتے جی، ہیں کہ یہ بھی ثابت کریں کہ عبرانی زبان بھی عربی سے نکلی ہے۔ دیکھیں ان کی حد ہو گئی ہے، مرزا قادیانی یہ چاہتا ہے کہ یہ ثابت کرے عبرانی زبان جو ہے وہ عربی سے نکلی ہے، لیکن یہاں کوئی عبرانی پڑھا ہوا نہیں ہے جو عبرانی زبان کے الفاظ کی فہرست بنائے، جیسا کہ دوسری زبانوں کے الفاظ کی ہم فہرستیں بنوائی ہیں۔ پس آپ لاہور میں کسی سے عبرانی سیکھیں، پھر آ کر ہمیں سناویں۔ اچھا، مرزا قادیانی ایک نبی ہے، ایک مسیح، دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں، ذاتی کوڑ کے لیے شتیرہ نو جپے، اتنے بڑے بڑے دعوے، اور خود دیکھیں کہ لوگوں کو سے ترلے کرتا ہے کہ جا کے یار عبرانی سیکھو، اور باتیں دیکھیں جی، عبرانی جو ہے وہ زبان عربی سے نکلی ہے۔ یہ انتہائی دقیق علمی کام تھا جو ان کے مرشد نے تخفیص کیا تھا، کیا تھا لاہور میں عبرانی کے استاد کی تلاش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ انارکلی کے چوباروں میں کوئی یہاں پہ شاید نہیں، رکے ایسے نہیں، انارکلی کے چوباروں میں
حضرت صاحبہ رہتی ہیں جو عبرانی جانتی ہیں. نہیں جو لکھا ہوا آپ وہ پڑھے نا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, اب وہ انارکلی کے چوباروں میں حضرت صاحبہ رہتی ہیں جو عبرانی جانتی ہیں, وہاں آپ نے مناسب خیال نہ کیا, یہ معاملہ حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور نے فرمایا اوپر کرے جی, آپ چلے جائیں, آپ کی نیت پر آپ کو ثواب ہوگا. مفتی صاحب اس کے پاس پہنچے تو اس نے بتایا چند دن میں اس کا ایک ہموطن یہودی آنے والا ہے جو عبرانی پڑھا سکے گا. اس طرح ایک ٹیوٹر کا انتظام ہو گیا. صرف 3 ماہ میں آپ نے عبرانی سیکھ لی تاکہ الفاظ کی فہرست بنا کر حضرت اقدس کی, بس بہت ہو گیا جناب. حضرت صاحبہ وہاں پہ بیٹھی